آپ کا تجربہ اور تجزیہ اور مشورہ سر آنکھوں پر کہ مذہبی انقلابی تحریکوں سیاست سے الگ ہونی چاہیے، تو ایسے ملک میں جہاں مسلمان رہتے ہوں اگر مذہبی انقلابی لوگ سیاست میں حصہ نہ لیں تو قومی اسمبلی وغیرہ میں اچھے ٹھیٹھ مذہبی لوگ کیسے آئیں گے؟ اور جب نہیں آئیں گے تو پھر ہمارے مسائل دینی احکام کے مطابق کون حل کرے گا؟ کیونکہ ملکی مسائل تو منتخب اسمبلیوں میں حل ہوتے ہیں، اگر دوسرا راستہ ہے تو وہ کون سا ہے؟ وضاحت کریں، مہربانی ہوگی۔ اب راستے ہی کی تو وضاحت میں نے کی ہے، اب میں اس سوال کے بارے میں تو اب صرف یہ کہ حیرانی ہی کا اظہار کر سکتا ہوں۔ تاہم یہ بات جان لیجئے، دیکھیے، ایک ہے سیاست انتخابی، ایک ہے سیاست انقلابی۔ انتخابی سیاست میں جو نظام قائم ہوتا ہے اس کو چلانے والے ہاتھ معین ہوتے ہیں، کون چلائے۔ ایک پارٹی کہتی ہے ہم چلائیں گے، حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے، دوسری کہتی ہے ہم چلائیں گے، ہمارے ہاتھ میں آئے، ہمارا مینیفیسٹو یہ ہے، وہ کہے گی ہمارا مینیفیسٹو یہ ہے۔ جبکہ انقلابی جماعت وہ ہوتی ہے جو نظام کو بدلنا چاہے، وہ ہاتھوں کی بحث نہیں ہوتی، نظام کو بدلنا ہوتا ہے، ہدف مختلف ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں دو پارٹیز ہیں، ان دونوں پارٹیوں کا امریکہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس نظام کو دونوں صحیح سمجھتی ہیں، ریپبلکن بھی اور ڈیموکریٹس بھی۔ باقی تھوڑا بہت فرق کیا ہوتا ہے؟ فورن پالیسی کا فرق ہو سکتا ہے، کوئی تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے ٹیکسیشن کے بارے میں، یہ فرق ہوتے ہیں معمولی سے، وہ اپنے اپنے مینیفیسٹوز دیتی ہیں، الیکشن لڑتی ہیں۔ فرض کیجئے کہ وہاں کوئی کمیونسٹ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہی غلط ہے، وہ الیکشن میں آ کے کیا کرے گا؟ وہاں پہ پاگل ہوگا جو اپنا وقت ضائع کرے گا۔ اسے تو وہاں پہ انقلاب کے لیے لوگوں کو ہم خیال بنا کر اپنے سیل بنانے ہوں گے، پھر مظاہرے، پھر کلاس سٹرگل، جو بھی ان کا طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کریں گے تو شاید انقلاب آ جائے، ورنہ الیکشن میں کیا ہوگا؟ ہندوستان میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کمیونزم کو ختم کیا گیا الیکشن کے ذریعے سے۔ جب جواہر لال نہرو نے کھلی چھٹی دے دی، آئیے جو کمیونسٹ ہیں وہ بھی الیکشن لڑے، اور وہ ٹریپ میں آ گئے، الیکشن لڑا، کیرالہ میں ان کی منسٹری بنی، پھر فیل ہو گئے۔ نظام تو بدل نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ ایک صوبے کے اندر آئے، نظام تو مرکز کے اندر بنتا ہے، تو وہاں کوئی تبدیل ہو تو ہو، کچھ نہیں کر سکے، الٹے بدنام ہو گئے، اور وہاں پہ کمیونزم کا خاتمہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ در حقیقت اپنے آپ کو بدنام کروانے والا نتیجہ نکلا۔ اگر وہ اپنی جدوجہد جو ان کا طریقہ اس کے مطابق کرتے تو شاید کچھ عرصے کے بعد وہ انقلاب لا سکتے۔ تو انقلابی پروسیس اور ہوتا ہے، انتخابی پروسیس اور ہوتا ہے۔ ہمیں یہاں اسلامی انقلاب لانا ہے۔ اسلامی انقلاب کے لیے وہ جماعت، وہ حزب اللہ وجود میں لانی پڑے گی، وہ 3 سٹیپس ہیں، ان میں سے گزرنا پڑے گا جو میں نے کل بیان کیے۔ پھر ہم چیلنج کریں گے کہ یہ چیز اب ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے، وہ جو اس ملک کے اندر جو معاشی نظام ہے اس کے تحت جو لوگوں کے مفادات ہیں، مفادات اور براعت یافتہ طبقات، وہ حکومت ان کو ڈیفینڈ کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جاگیردار اس ملک کے اندر جو ہیں وہ سیاسی قوت کے اصل مالک ہیں، زمیندار اور جاگیردار۔ کتنا دباؤ پڑ رہا ہے، دلیل کے اعتبار سے کتنی بات صحیح ہے کہ زمینداروں کے اوپر بھی ٹیکس لگاؤ، لیکن کوئی نہیں لگاتا۔ زمینداری تو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، وہ ٹیکس لگا دے گا اپنے اوپر۔ بھٹو صاحب نعرہ لگا کر آ گئے تھے، لیکن وہ فیوڈلزم کو ختم نہیں کر سکے چونکہ خود فیوڈل تھے۔ وہ اپنے پاؤں پر کون کلہاڑی مارے گا؟ لہذا جو بھی نظام ہوتا ہے معاشی، انتخابات کے ذریعے تو وہی ریفلیکٹ ہوگا، وہی لوگ آئیں گے اور وہ اپنے نظام کو پروٹیکٹ کریں گے، جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں کہ وہ اسٹیٹس کو چاہیں گے کہ جو صورتحال ہے جو کہ تو برقرار رہے، اس لیے کہ ان کے مفادات اسی نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ کبھی نہیں بدلیں گے، اور اکثریت انہی کی آئے گی۔ جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا، گرمی گفتار کے لیے کچھ علماء چلے گئے 70 کے اندر، وہ ٹھیک ہے، ان کے بیانات چھپ گئے، اخبارات میں آ گئے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حاصل کیا ہوا؟ پوری توانائیاں کھپا کر 40 برس میں چند افراد کبھی ادھر سے آ گئے، کبھی ادھر سے آ گئے، کبھی کراچی سے آئے تھے تو اب کراچی سے بالکل ہی صاف ہو گیا معاملہ، ایک بھی آدمی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ لیکن یہ کہ جب بھی آئیں گے وہ ہوں گے ایک بہت ہی قلیل اقلیت کے اندر۔ اصل قوت ہے آپ کی زمیندار کے ہاتھ میں، جاگیردار کے ہاتھ میں، اور انہی کے دھڑے بنیں گے، اور آپ نے کبھی اس دھڑے کے ساتھ شریک ہو کر دوسرے کو گرا دیا، کبھی دوسرے کے ساتھ شریک ہو کر پہلے کو گرا دیا۔ دین کا تو کوئی کام نہیں ہوا۔ دین کے کام ہونے کا اگر کوئی امکان ہے تو اس دوسرے راستے سے ہے۔ جب وہ آپ مطالبات لے کر کھڑے ہوں گے
اور ظاہر بات ہے حکومت ڈیفینڈ کرے گی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کو تصادم ہوگا آپ کا. پھر اگر آپ کے اندر قربانی کا مادہ ہے، آپ جو آج کل لفظ سن رہے ہیں جیل بھرو تحریک، تو یہی تحریکیں ہوتی ہیں جن سے کہ نظام بدل جاتے ہیں. کانگریس نے ایک زمانے میں جیلیں بھر دی تھی کہ نہیں؟ انگریز آسانی سے جانے والا تھا یہاں سے. جیلیں بھری گئی ہیں، لوگ ریل گاڑیوں کے آگے بیٹھ گئے، چلاؤ انجن، ہم پڑے ہوئے ہیں چلاؤ. اس طریقے سے جب عوامی قوت اٹھتی ہے تو بڑی سے بڑی طاقت بے بس ہو جاتی ہے. زار کی فوجیں راستہ نہیں روک سکی کمیونسٹ ریولوشن کا. یہ ہمارے شہنشاہ ایران جو ہے وہ راستہ نہیں روک سکے جب لوگ آگے سڑکوں کے اوپر. اگر 10-20 ہزار آدمی جانے دینے کے لیے تیار ہو گئے تو وہ جو آریہ مہر شہنشاہوں کا شہنشاہ تھا بھاگتے بنی کہ نہیں بنی؟ یہ ہوتا ہے انقلاب کا. دوسرا یہ کہ ان کے اپنے تصورات کیا تھے. نہ کمیونسٹ ریولوشن ہمارے لیے اسوہ ہے، نہ ایران کا جو بھی شیعہ انقلاب ہے وہ ہمارے لیے کوئی نمونہ یا اسوہ ہے. ہمارے لیے تو انقلاب محمد ہی اسوہ ہے. لیکن مثال دے رہا ہوں انقلابات کی کہ انقلابات میں یہ طریقے ہوتے ہیں. انتخابات کے ذریعے سے خمینی صاحب آ سکتے تھے کہیں وہاں؟ انتخابات کے ذریعے لینن آ سکتا تھا کبھی روس کے اندر؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انتخابات کے ذریعے سے تو جو آپ کا اکنامک سٹرکچر ہے سوسائٹی کا، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس سے جو پاور بیسز بنی ہوئی ہیں، جو قوت کے مراکز ہیں، وہی ریفلیکٹ ہوں گے، وہی آئیں گے اور وہ اپنے نظام کو پروٹیکشن دیں گے. نظام میں تبدیلی نہیں لا سکتے. کس قدر ہماری معیشت کی اس وقت تنگی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ زرعی ٹیکس لگاؤ، نہیں لگ سکتا. کیسے لگے گا؟ نہ IGI لگا سکتی ہے اور نہ وہ پیپلز پارٹی لگا سکتی ہے. ادھر بھی وہی وڈیرے اور سرمایہ دار اور جاگیردار، ادھر بھی وہی وڈیرے اور سرمایہ دار اور جاگیردار. آپس کا جھگڑا کتنا بھی ان کا ہو، اس پر تو متفق علیہ ہے ان کا معاملہ کہ نظام یہی رہے گا. اس نظام کو ہم نے جو ہے بدلنا نہیں ہے. 11 برس میں اس نظام کے اندر قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو نظام بدلنا ہے تو راستہ یہ ہے.